دجال سب سمجھتے ہیں نا دجال کیا ہے، اس کے فتنے کو جانتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان یہ سوچے گا کہ دجال آئے گا تو میں جاؤں گا ہی نہیں اس کے پاس، وہ تو کافر ہے۔ بہت ساری چیزیں ابھی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ہمارے ذہن میں، کیوں جائیں گے، وہ تو کافر ہوگا، وہ تو جہنمی ہوگا، لعنتی ہوگا، سب مسلمان سوچتا ہے نا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو یہ کمزور ایمان والے سب سے پہلے اس کے پیچھے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس فتنہ ہوگا، ایک ہاتھ میں وہ جنت رکھا ہوگا، ایک ہاتھ میں جہنم رکھا ہوگا، اس کی جہنم در حقیقت جنت ہوگی اور اس کی جنت در حقیقت جہنم ہوگی۔ ایک بستی کا سب سے عبادت گزار شخص اس سے بات کرنے کے لیے نکلے گا کہ دیکھتا ہوں تم لوگ تو ایسے ہی کہتے ہو، پاس نہیں جاؤ، جا کر کے وہ دیکھے گا، اس سے بات کرے گا، تو دجال کہے گا کہ بھائی میں تو تمہارا رب ہوں، وہ کہے گا نہیں، وہ انسان کہے گا نہیں، تو پھر وہ دجال کہے گا اگر میں نے تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دیا، وہ تم سے گفتگو کرنے لگے تب؟ تو کہا زندہ کر کے دکھاؤ، تو شیطان کو حکم دے گا، شیطان اس کے ماں باپ کی صورت اختیار کر کے آ جائیں گے اور اس سے گفتگو کرے گا، تو وہ انسان جو بستی کا سب سے عبادت گزار تھا وہ اس کے اوپر ایمان لے آئے گا۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ جس چیز کو ظاہراً دیکھ رہے ہیں وہی حق ہے، دراصل یہ باطل ہے اور کئی باطل کے پیچھے حق چھپا ہے۔ ان باطل کو ہٹانے کی ہمت ان لوگوں کے اندر ہے یا ان لوگوں کے اندر قوت ہے جن لوگوں نے ان باطل سے نپٹنے کے لیے کتاب و سنت کا علم فہم سلف کے مطابق حاصل کیا ہے۔ آپ کو اگر ان باطل سے برسر پیکار ہونا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم کا جو ہتھیار ہے آپ کے پاس نہیں ہے، اس کو سیکھنے کے لیے علماء کرام کے سامنے زانوِ تلمستہ کرنا پڑے گا، زندگی کا ایک حصہ لگانا پڑے گا، تب جا کر کے پتہ چلے گا کہ دجال کا سچ جھوٹ ہوگا اور اس کا جھوٹ سچ ہوگا۔ تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، جب تک سیکھیں گے نہیں، جب تک اپنے عقیدے کی عمل کی اصلاح نہیں کریں گے، باطل کو حق سمجھیں گے اور حق کو باطل سمجھتے رہیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید میں دو قسم کی آیت ہیں، ایک آیت محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہیں، اصل قرآن کا حصہ ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ، اور دوسری متشابہات والی آیت ہے جس کے دو معنی نکلتے ہیں، اہل باطل اپنے حساب سے لیتے ہیں، لیکن اہل حق ان آیات کے معانی کو جو سمجھ میں نہیں آتے ہیں ان آیات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو اللہ نے باطل پرستوں کے بارے میں کہا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جن کے افکار و نظریات میں خرابی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے، ایسے لوگ قرآن کی ان آیتوں سے اپنے باطل عقائد پر استدلال کرتے ہیں۔ لیکن جو علم والے ہوتے ہیں، جن کی زندگی، جن کا پورا مال، زندگی، ہر ایک چیز علم میں انہوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے، جن کے سر کے بال سے لے کر کے داڑھی کے بال علم میں سفید ہو چکے ہوتے ہیں، جب ان آیتوں سے گزرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، رب اس کا علم تو تیرے ہی پاس ہے، تو نے جیسے نازل کیا ہے بس ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی زبردستی کی تفسیر میں ہم داخل نہیں ہوتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، راسخ فی العلم علماء جو ہوتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ ان متشابہات آیات پر ہم بس ایمان لاتے ہیں، ان کی کنہ کو، اس کی حقیقت کو، اس کی اصل تفاسیر کو رب تیرے علاوہ کون جانتا ہے۔ پھر وہ دعا بھی کرتے ہیں راسخ فی العلماء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد دل میں گمراہی نہ پیدا کر، اے میرے رب تو ہدایت پر قائم رکھنے کے بعد ضلالت کی طرف ہمارا رخ نہ موڑ۔ یہ